سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، ہو گیا ہم سایہ تیرا رب اکبر فاطمہ، سایہ تیرا رب اکبر فاطمہ۔ منقبت پیش کرنا چاہنا جشن زہرا دے واسطے۔ جشن زہرا کا جب مناتے ہیں، عرش والے بھی سننے آتے ہیں۔ جشن زہرا کا جب مناتے ہیں، عرش والے بھی سننے آتے ہیں۔ یہ وہ مدحت ہے جس کو سننے کو 14 تارے زمیں پہ آتے ہیں۔ جشن زہرا کا جب مناتے ہیں، آج پوری ہوئی نبی کی دعا، آج پوری ہوئی نبی کی دعا، دل کا ارمان اب ہوا پورا، تانا اب ترکاب نہ دے کوئی، خود نبی کہہ کے مسکراتے ہیں۔ جشن زہرا کا جب مناتے ہیں، عرش والے بھی سننے آتے ہیں۔ بولے راہب مقابلہ نہ کرو، ایسے چہروں کا سامنا نہ کرو، بولے راہب مقابلہ نہ کرو، ایسے چہروں کا سامنا نہ کرو۔ ریزہ ریزہ پہاڑ ہو جائیں، ایک اشارہ جو ان کا پاتے ہیں۔ جشن زہرا کا جب مناتے ہیں، عرش والے بھی سننے آتے ہیں۔ آج زہرا نے جو اگر کہہ دی، حکم بن کر وہ عرش پر پہنچی۔ آج زہرا نے جو اگر کہہ دی، حکم بن کر وہ عرش پر پہنچی۔ تیرے بچوں کے عید کے کپڑے، تیرے بچوں کے عید کے کپڑے، خود رضوان سی کے لاتے ہیں۔ جشن زہرا کا جب مناتے ہیں، عرش والے بھی سننے آتے ہیں۔ تیرے در کے غلام ہیں سارے، تیرے در کے غلام ہیں سارے، وہ جو جن و بشر فلک سارے، وہ جو جن و بشر فلک سارے، تیرے در سے تو روٹیاں لینے، تیرے در سے تو روٹیاں لینے، عرش والے زمیں پہ آتے ہیں۔ جشن زہرا کا جب مناتے ہیں، عرش والے بھی سننے آتے ہیں۔ فکر و دوزخ نہ فکر جنت ہے، تیرے بچوں سے گر محبت ہے۔ فکر دوزخ نہ فکر جنت ہے، تیرے بچوں سے گر محبت ہے۔ جب بھی جاتے ہیں کربلا بی بی،
اپنی جنت زمین پہ پاتے ہیں، جشن زہرا کا جب مناتے ہیں، عرش والے بھی سننے آتے ہیں، جون جو بھی قرآن پڑھتے ہیں، رضوی جتنا بھی غور کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے میری بی بی وہ قصیدہ تیرا سناتے ہیں، جشن زہرا کا جب مناتے ہیں، عرش والے زمین پہ آتے ہیں، جشن زہرا کا جب مناتے ہیں، عرش والے بھی سننے آتے ہیں۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورد علی صبح شام کرتا ہوں، ورد علی صبح شام کرتا ہوں، یا علی تیرے چاہنے والوں کو سلام کرتا ہوں، یا علی تیرے چاہنے والوں کو سلام کرتا ہوں۔ عداوت نہیں کسی مسلمان سے مجھے، عداوت نہیں کسی مسلمان سے مجھے، مگر نسل یزید پر لعنت سر عام کرتا ہوں۔ ایک معاویہ مردود تو ناکام ہو گیا، اے معاویہ مردود تو ناکام ہو گیا، دنیا میں ذکر آل نبی عام ہو گیا۔ میرے حسین پر ہیں درودوں کے بارشیں، میرے حسین پر ہیں درودوں کی بارشیں، لعنت تیرے یزید کا انتظام ہو گیا۔ مٹ گئی دنیا سے اسلام مٹانے والے، مٹ گئی دنیا سے اسلام مٹانے والے، آج بھی ہے باقی ہے اسلام بچانے والے۔ اپنے منہ کالا کیا پھرتے ہیں وہ دنیا میں، اپنا منہ کالا کیے پھرتے ہیں وہ دنیا میں، در بدر آل پیمبر کو پھرانے والے۔ یہ جو بہار گلشن دین رسول ہے، یہ جو بہار گلشن دین رسول ہے، اور آب و رنگ باغ فروع اصول ہے۔ انصاف کی نگاہ سے دیکھے اگر کوئی، انصاف کی نگاہ سے اگر دیکھے کوئی، یہ سب حسین کی قدموں کی دھول ہے۔ گلشن میں بہار جیسے لوٹ آئی ہے، گلشن میں بہار جیسے لوٹ آئی ہے، ابھی مختار نے خبر کچھ ایسی سنائی ہے، ابھی مختار نے خبر کچھ ایسی سنائی ہے۔ کھل کھلاؤ کہ آج عید ہے تمہاری حسینیو، کھل کھلاؤ کہ آج عید ہے تمہاری حسینیو، بنت زہرا آج پھر سے مسکرائی ہے، بنت زہرا آج پھر سے مسکرائی ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں ہے جان خون بطول ہے، حیدر کی اس میں ہے جان خون بطول ہے، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، خوشیاں سبھی مثال ہے اس پر جہان کی، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، مالک سبھی جہاں کے آل رسول ہے، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا،
اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین صدیق و وفا کی کتاب ہے، میرا حسین صدیق و وفا کی کتاب ہے، قرآن اس کتاب کا شان نزول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں ہے جان خون بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں ہے جان خون بطول ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، طٰہٰ و یاسین، شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اما بعد فقد قال اللہ الحق فی هذہ الکتاب المحکم المبین، الحمد للہ رب العالمین، صلوات اللہم صلی علی محمد۔ کثیر ترین درود و سلام ہو کائنات کی مقدس ترین ہستیوں پر، جو ہر میلاد اور مجلس میں محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کے درمیان شریک ہوتے ہیں اور ہماری شفاعت کا وسیلہ ہوتے ہیں۔ بالخصوص درود و سلام ہو کائنات کی مقدس ترین بی بی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، کہ جن کو روز عید شجاع ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں عید شجاع کی، اور اس دن کے حوالے سے بی بی ہمارے ساتھ اس میلاد میں شریک بھی ہوتی ہیں، اور اپنے آل کے جس طرح سے غم میں رونے والوں کے ساتھ وہ شریک ہوتے ہیں اور ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اسی طرح ان کی خوشی میں شریک رہنے والوں پر بھی درود اور برکات اور دعائیں بھیجی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ان تمام مقدس ہستیوں کی آمد کے لیے دعا پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میزان محترم، عید شجاع یا 9 ربیع الاول کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص اسلامی تاریخ کے حوالے سے۔ اس دن کے 2 واقعات جن سے آپ تمام حضرات واقف ہیں، ان میں سے ایک تو یہ کہ آج کا وہ دن ہے جس دن اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے سوگ کو توڑا، اور دوسرا جناب امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی آغاز امامت کا یہ دن ہے۔ تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں پچھلے گزرے دن کے حوالے سے بارگاہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام میں،
کہ چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا شہادت کا بھی دن تھا، اور چونکہ انہی کی خوشی ہے لہٰذا ہم انہی کی خوشی میں یہ میلاد بھی مناتے ہیں، انہی کے نام سے، انہی کے ذکر سے اپنی مجالس کو اور اپنے میلادوں کو آباد کرتے ہیں۔ میزان محترم، 9 ربیع الاول کو جب جناب سید سجاد علیہ السلام نے مسکرا کر سوگ کو توڑنے کا اعلان کیا، تو ہمیں اس موڑ پر آ کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر جناب سید سجاد کو اتنا دکھ اور تکلیف تھی کہ امام علیہ السلام نے ہنسنا مسکرانا تو کجا تبسم بھی نہیں فرمایا۔ یقیناً اگر ہم اس بات پر غور کریں اور اہل دنیا امام علی مقام علیہ السلام کے غم اور تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انہیں سمجھ آئے گا کہ یقیناً امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے مقدس خانوادے پر غم کے ایسے پہاڑ تو ضرور ٹوٹے تھے کہ جس کے بعد انسان تبسم کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جناب امام علی مقام کی تمام زندگی میں جو یہ واقعات ہوئے ہیں، واقعہ کربلا نے امام پر اور ان کی مقدس آل پر ایک ایسا زخم اور ایسا غم کا نشان چھوڑا جو کہ مٹ تو نہیں سکتا، لیکن چونکہ آج کے دن کے حوالے سے امام نے تبسم فرمایا، اسی لیے ہم بھی اس دن کو انہی کے غم میں، انہی کی محبت میں، انہی کی ولا میں میلاد کے طور پر منایا کرتے ہیں۔ بس کیا ہوا تھا آج کے دن؟ تو اپنے بچوں کے لیے اور ان حضرات کے لیے جو شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں، یہ واقعہ دوبارہ دہرانا بھی ضروری ہے۔ آج کا دن 9 ربیع الاول کا وہ دن ہے جس دن جناب ابو عبیدہ مختار ثقفی نے عبید اللہ ابن زیاد اور جناب امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے دیگر ظالموں کے سر جناب امام علی مقام کی خدمت میں بھیجے۔ کتب تواریخ میں مختلف نام لکھتے ہیں، لیکن جو صحیح روایات ہیں ان میں عمر ابن سعد اور ابن مرجانہ، عبید اللہ ابن ابو زیاد ابن زیاد لعنت اللہ علیہم اجمعین، ان کے سر بھیجے۔ اور یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس وقت جناب مختار ثقفی نے اپنے غلام کو امام کی طرف روانہ کیا تو اسے احکامات دے کر بھیجا کہ جب آپ مدینہ پہنچیں تو امام علی مقام کو آپ فلاں وقت ان سے جا کر ملیں۔ جس وقت امام عبادت سے فارغ ہوں اور بیت الشرف سے باہر نکلیں، اس وقت امام علی مقام اگر دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو آپ نے یہ ہدیہ امام علی مقام کو کرنا ہے۔ وہ ہدیہ کیا تھا؟ وہ واقعی جیسے آپ جانتے ہیں سر تھے عبید اللہ ابن زیاد کے اور ملعون عمر ابن سعد کے۔ الغرض جس وقت امام علی مقام پیش ہو جائیں، وہاں پر موجود ہو جائیں دسترخوان پر، تو امام کی خدمت میں تعظیماً جھک کر سلام عرض کیجیے گا۔ فرمایا کہ مولا آپ کے غلام زادے نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ تحفہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ جس وقت امام نے وہ تحفہ قبول کیا اور دیکھا کہ ان خوانوں میں ان ملعونوں کے سر موجود تھے تو امام نے تبسم کیا، مختار ثقفی کے لیے دعا کی اور پروردگار عالم کا شکر بجا لائے۔ عزیزان محترم، اگر ہم تاریخ کے اعتبار سے اس بات کو دیکھیں تو کسی کا سر قلم ہو جانا، کسی کا سر نیزے پہ چڑھ جانا کوئی خوشی کی بات نہیں ہوا کرتی، لیکن ایک امام کا تبسم کرنا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی طرف مجبور کر رہا ہے کہ کسی ایسے انسان نے، کسی ایسے شخص نے جو اس قدر ظلم ڈھایا ہو، اس کے ایسے انجام کے اوپر تبسم کرنا عین سنت امام ہے۔ الغرض جناب سید سجاد علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تھے تو کافی عرصے تک اور کئی سالوں تک ان کے گھروں سے صرف رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ یہ حضرت مختار ثقفی کا افتخار ہے کہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے گھرانوں میں ہنسی اور رونق ایک دفعہ دوبارہ لوٹ آئی۔ جناب سید سجاد اپنی داڑھی کو خضاب نہ کرتے تھے واقعہ کربلا کے بعد۔ اس واقعے کے بعد جناب سید سجاد نے اپنی داڑھی کو خضاب کیا۔
बीवियों को हुक्म हुआ कि अब सूरज से निकल कर छाँव में आकर बैठना शुरू कर दें। जो बीवियाँ थीं उनकी शादियाँ हुईं, जो बच्चे बनी हाशिम के थे उनकी शादियाँ हुईं। अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, आप ये समझ लीजिए कि 9 रबीउल अव्वल के दिन से पहले तक जैसे ज़िंदगी के तमाम मामलात सिवाय इबादत इलाही के उनके लिए रुक चुके थे। उनके लिए अगर कोई शय थी तो वो इबादत इलाही थी और गम हुसैन था। और आज का दिन हम इसलिए खुशी से मनाते हैं कि वो जिस गम को, जिस मुसीबत को, जिस परेशानी के बाद उन्होंने तबस्सुम का इजहार किया, तो जहाँ हमारे इमाम का तबस्सुम होगा वहाँ पर हमारी भी खुशी होगी। जहाँ पर हमारे इमाम की खुशी होगी वहाँ पर हम भी शामिल होंगे। जिस महफिल, जिस जगह पर, जिस मकाम पर, जिस इमाम बारगाह पर सैयदुल ताजुद्दीन अलैहिस्सलाम का मिलाद होगा, जहाँ जहाँ पर उनका ज़िक्र खैर होगा, वहाँ वहाँ पर हम भी मौजूद होंगे। वहाँ वहाँ पर उनके मिलादों में हम उनके मिलाद भी पढ़ेंगे, हम उनका ज़िक्र भी करेंगे और अपनी ज़िंदगियों को उनके ज़िक्र से ज़ीनत बख्शेंगे। दरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम और जनाब मुख्तार सकफ़ी का जो वाक़या था ये आपकी नज़र किया, और तारीख़ी एतबार से ये दिन और ये वाक़या चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है इसलिए बयान करना ज़रूरी भी था। अब चलते हैं इस दिन के दूसरे वाक़ये की जानिब कि जिसके बारे में अक्सर औकात सवाल भी हुआ करते हैं। चूँकि 8 रबीउल अव्वल शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम भी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, तो अक्सर ये सवाल किया जाता है कि अगर हम एक दिन इमाम की शहादत हो और शब गुज़र जाने के बाद हम दूसरे दिन ईद शुजा करते हैं तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं है? क्या हमें इस दिन खुशी मनानी चाहिए? तो कैसे मनानी चाहिए? तो ज़ान मोहतरम, इस खुशी का सलीका हमें जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने खुद ही बता दिया। इमाम ने तबस्सुम फरमाया, हमें भी चाहिए कि इस दिन को एक ऑनर और डिग्निटी के साथ, यानी इज़्ज़त और तकरीम के साथ इस ईद को मनाएं, सादगी से मनाएं। आइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनके दुख और उनकी मवद्दत और मोहब्बत के ऊपर हम गौर और फ़िक्र करें, उनकी ज़िंदगियों से सीखने और समझने की कोशिश करें, उनके बताए हुए अमाल पर अमल करें और अपनी ज़िंदगियों को 8 रबीउल अव्वल के बाद ये न समझें कि अयाम गम हमारे लिए ख़त्म हो गए, बल्कि इन 2 महीने और चंद दिनों में अगर हमने अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से किसी एक मजलिस से भी कुछ सीखा है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उस एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करें और ये सोचें कि अगले साल जिस वक़्त अयाम आज़ाद दोबारा वापस लौटेंगे तो हमने ये पिछले एक साल में जो 2 महीने इबादत की उसमें से क्या क्या कुछ हमने अपने पास रिटेन कर लिया, वो क्या क्या कुछ था जिसे हमने अपनी ज़िंदगी में अपना लिया। ये है मकसद 9 रबीउल अव्वल का। इज़ान मोहतरम, जनाब सैयद सज्जाद ने तबस्सुम फरमाया, हमने खुशी का इजहार किया, हमने मिलाद और जश्न मनाया। और इस मिलाद और जश्न मनाने के बाद जो सवाल हुआ कि मिलाद होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए और होना चाहिए तो कैसे, तो इज़ान मोहतरम, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी और दीगर मुज्तहिदीन अलैहिमुस्सलाम के जितने भी फतावा हैं ये उनके ऐन मुताबिक है कि जब वाक़ई ईद शुजा हुआ, अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम ने अपने सोग को तोड़ा, तो जिस चीज़ में वो पहल कर दिया करते हैं, जहाँ जहाँ वो तबस्सुम कर दिया करते हैं, जहाँ वो अपनी रज़ा का इजहार कर दिया करते हैं, तो हम उनके शिया हैं, हम उनके मानने वाले हैं। उनकी खुशी में हमारी खुशी है, उनके गम में हमारा गम है। तो इसीलिए चूँकि आइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम ने आज के दिन को खुशी के तौर पर मनाया है, इसलिए वो खुशी हम पर मुकद्दम है। चूँकि हम हुक्म इमाम की सुन्नत में करते हैं, हम इमाम के फ़ेल की इत्तिबा में, उनकी सुन्नत में ये काम करते हैं। फिर चूँकि जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का ज़िक्र है और जनाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की आगाज़ इमामत का ज़िक्र हो रहा है, तो इसी दिन के हवाले से ये ज़िक्र खैर भी ज़रूर होना चाहिए। इज़ान मोहतरम, इमाम आली मुकाम ने जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने जब पर्दा फरमाना था तो इससे चंद दिन पहले अपनी वालदा को इन्होंने वसीयत फरमाई थी मदीना।
امام نے اپنی تمام زندگی بہت تکلیف میں گزاری۔ امام حسن عسکری علیہ السلام صرف 28 برس کی عمر میں شہید کیے گئے تھے زہر دے کر۔ لعنت ہو پروردگار کی قاتلان امام پر، اور ان کے بابا انہیں بھی 25 برس کی عمر میں شہید کر دیا گیا تھا۔ الغرض ان کی زندگیوں کے قلیل مدت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کتنی سختی کی، کتنی تکلیف کی اور کتنے مظالم کا شکار رہتے تھے۔ تو جناب امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی والدہ سے جب آخری دفعہ اذن امامت سے جس وقت ان کی ملاقات ہوئی تو انہیں اپنی والدہ کو وصیت کی کہ اماں اس دفعہ شاید مدینہ آنا مشکل ہوگا۔ ماں بھی چونکہ ایک امام کی ماں تھی، وہ پہچانتی تھی کہ میرا بیٹا جو صالحین کا سردار ہے، جنتوں کا سردار ہے، امام الصالحین ہے، امام المتقین ہے، وہ جانتا ہے کہ اگلا زندگی کا مرحلہ کون سا آنے والا ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عباسی خلفاء امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اور مہدی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کو بہت سے خدشات تھے، انہوں نے حدیثیں اور روایتیں سن رکھی تھیں جن میں معلوم تھا کہ ان لوگوں کا قتال انہی کے ہاتھوں ہونا ہے، لہٰذا وہ نہ چاہتے تھے کہ جناب امام مہدی آخر زمان اس دنیا میں تشریف لائیں۔ جناب امام حسن علیہ السلام کے گھروں کے باہر پہرے دار ہوتے تھے، گھروں میں خادماؤں کو بھی ایسے گھسا دیا گیا کہ پل پل کی خبر ان کو ملتی رہے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، چونکہ پروردگار کا اذن تھا، پروردگار کا امر تھا، پروردگار عالم نے جناب امام زمان علیہ السلام جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ 5 برس کی ان کی عمر تھی جس وقت جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ جناب امام زمانہ اپنے بابا کے پاس آئے، بہت روئے، گریہ فرمایا، اور پھر جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے امامت سپرد امام زمانہ علیہ السلام فرمائی، اور اس کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کو آنے والے وقت کے بارے میں وہ تمام چیزیں بھی بتا دیں جو راز و رموز امامت میں شامل ہیں۔ اب عزیزان محترم، آپ یہ سوچیں گے کہ ان باتوں کا 9 ربیع الاول سے کیا ربط ہے، اور جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ سمجھیں گے کہ واقعی ان واقعات کا، اس جشن کا اور اس میلاد کا کتنا ہی قدر ربط ہے۔ عزیزان محترم، ہم جیتے ہیں تو علی کے نام سے، اور چاہتے ہیں کہ ہم مریں بھی تو علی کے نام سے۔ جناب امام مہدی آخر زمان علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا اس دنیا میں آنا اور ان کی امامت سے جو بغض، حسد اور عناد عباسی خلیفاؤں کو تھا، یہ خوشی امام زمان علیہ السلام کی ہے کہ ہمارے امام جن کو وہ ظالم اور ملعون روکنا چاہتے تھے، جسے خدا نہ رکوائے، اسے یہ دنیا کے ظالم کیا رکوائیں گے۔ ہم خوشی مناتے ہیں اپنے امام کے لیے۔ امام علیہ السلام نے 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ بھی امامتوں کی پہچان میں سے ایک پہچان ہوتی ہے، اور یہ واقعہ چونکہ تاریخی واقعہ ہے، آج 9 ربیع الاول کا تو نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ بچے اور بزرگ اس چیزوں کو سنیں گے اور کچھ لوگ محظوظ بھی ہوں گے، لہٰذا میں یہ واقعہ ضرور بتانا چاہوں۔ آج کے دن کے حوالے سے جس وقت جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ پڑھانے کا وقت ہوا تو 8 ربیع الاول کو جو ایک دن پہلے ہے، جناب امام آخر زمان علیہ السلام کے چچا ابو جعفر، جنہیں جعفر کذاب بھی تاریخ میں کہا جاتا ہے، وہ چاہتے تھے کہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام بن جائیں۔ الغرض یہ وقت اور موقع محل نہیں ہے ان باتوں کو بیان کرنے کا، لیکن انہوں نے بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بڑا پیسہ بھی اس وقت کے مطابق خرچ ہوا، حتیٰ کہ جا کر انہوں نے عباسی خلفاء کو خود بھی دعویٰ کیا کہ امامت کا زینہ انہیں عطا کر دیا جائے۔ لیکن کیا جانتے تھے وہ کہ امامت خلفاء کے در سے نہیں بٹا کرتی، امامت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور امام ہی امام میں امامت تقسیم کرتا ہے۔ الغرض جس وقت جناب عسکری علیہ السلام کو دفنانے کا وقت ہوا، ان کے نماز جنازہ کا وقت ہوا، تو
ابو جعفر آگے آ گئے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 5 سال کے امام زمانہ علیہ السلام دوڑتے دوڑتے آئے اور فرمایا رک جاؤ جعفر، ایک امام کا جنازہ صرف ایک امام پڑھا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 سال کے امام مہدی آخر زمان علیہ السلام اور کچھ کتابوں کے مطابق 4 سال کی عمر تھی ان کی۔ آپ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں اپنے ارد گرد 4 اور 5 سال کے بچوں کو دیکھیں اور ان کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کو تلاش کریں۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں، کسی کی سمجھ میں آ جائیں کہ ایک بچہ اتنی کمپریہنشن کیسے رکھ سکتا ہے، ایک بچہ اپنے مذہب کے بارے میں اتنا علم کیسے رکھ سکتا ہے۔ تو یقین یہ رکھیے کہ وہ بچہ اگر کوئی امام ہو تو وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہوا کرتا، بھلے وہ 6 ماہ کا علی اصغر ہو جو حسین کا بیٹا، بھلے حسین کی سکینہ، کیونکہ خانوادہ محمد و آل محمد سے منسلک ہیں، تو ان کی شان، ان کی پہچان اور ان کی معرفت کا درجہ ہی کچھ اور۔ تو پھر امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کا معیار اور مقام کیا مقام ہوگا۔ عزیزان محترم، جناب امام زمانہ علیہ السلام نے جس وقت یہ جنازہ پڑھایا، جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی تجہیز و تکفین ہوئی، تو امام زمانہ علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی۔ اب آپ سمجھیں کہ 9 ربیع الاول سے اس کا ربط اس لیے ہے کہ جناب امام زمانہ علیہ السلام کی تاج پوشی سے متعلق جو اپنے لوگ ارد گرد موجود تھے، انہوں نے بھی امام زمانہ علیہ السلام کے خلاف سازشوں کے بازار گرم کر رکھے تھے۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ امام زمانہ آگے نہ آئے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو توڑ کر، ان کی زبانوں کو بند کر کے اپنی امامت کا اعلان کیا۔ اور جس وقت امام زمانہ علیہ السلام کی ان کی دستار بندی ہوتی ہے تو ہر شیعہ محمد و آل محمد کا، ہر منتظر امام زمانہ علیہ السلام کا چہرہ کیوں کر خوشی سے 9 ربیع الاول کو نہ کھلے گا؟ اس لیے کہ آج ہمارے امام کی تاج پوشی کا دن ہے۔ ہمارے امام، ہمارے مظلوم امام، ہمارے بے کس امام، ہمارے مظلوموں کے آقا امام یوسف زہرا کی تاج پوشی کا دن ہے۔ ہم کیوں کر خوشی نہ منائیں گے اس دن کے حوالے سے؟ عزیزان محترم، ہمیں کوشش یہ ضرور کرنی چاہیے کہ 9 ربیع الاول کے دن اپنے امام کی خوشیوں میں شریک بھی ہوں، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ان خوشیوں کے اعتبار سے اور ان غم کے دنوں کے اعتبار سے ہمیں ان کے غم سے بھی سیکھنا چاہیے، ہمیں ان کی خوشی سے بھی سیکھنا چاہیے۔ میں نے ایک پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ ان دنوں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ ہم مجلس کے آغاز میں حدیث قصہ پڑھتے ہیں، مجلس ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، میلادوں میں شرکت ہمیں خوشی منانے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اگر ہم میلاد محمد و آل محمد میں شرکت نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ انسان عزت سے، تکریم سے کیسے خوشی مناتا ہے؟ اگر ہم ان کے غم میں شریک نہ ہوں گے تو ہم کیسے یہ سلیقہ اپنائیں گے کہ اپنوں کو غم میں رویا کیسے جاتا ہے؟ عزیزان محترم، امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں یہ چیز بھی بزرگ بیان فرماتے ہیں مختلف کتب میں کہ امام زمانہ جو اس وقت غیبت کبریٰ میں ہے، اس عرصے میں امام علیہ السلام کے مونس حضرت خضر علیہ السلام، مونس انیس، ساتھی دکھ درد کا، پریشانی کا، امام کا یہ وقت انتہائی تکلیف کا وقت بھی ہے، اس لیے کہ امام جو ہیں انہوں نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ بھی لینا۔ امام علی مقام جس وقت اس دنیا میں آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک مکمل فوج بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ اس عرصے میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے کہ 9 ربیع الاول کا دن ہمیں اس بات کی بھی دعوت فکر دیتا ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ایام حج میں بھی موجود رہتے ہیں۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام زمانہ اور حضرت خضر علیہ السلام چونکہ حاضر ہیں اور اس دنیا میں موجود ہیں تو یہاں پر پروردگار کے اذن سے اور امر سے موجود بھی رہتے ہیں۔ اور پھر اس کی مزید روایات عزیزان محترم صاحب بحار الانوار فرماتے ہیں کہ جناب امام زمانہ علیہ السلام کی مثال جناب یوسف علیہ السلام کی سی ہے۔ یہ روایت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی مروی کی جاتی ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کیوں کر تشبیہ دی جاتی ہے، تو مولا نے فرمایا ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے کہ جو صاحبان ذی شعور قرآن پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا ظلم کیا تھا، اور پھر
ان کو جس وقت مصر پہنچا دیا گیا، اور پھر ایک واقعہ جو ایک کافی طویل واقعہ ہے، اس کے بعد قرآن کریم میں جس طرح سے ترجمہ آ چکا ہے کہ جناب یوسف کے بھائی ان کے پاس آئے، لیکن اپنے بھائی کو اس جلال و حشمت میں ان کو پہچان نہ سکے۔ اپنے بھائی تھے، سگے بھائی، خون کا رشتہ تھا، بھائی کو بچپن سے پالا تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کو پہچان نہ سکے۔ تو جناب امام زمانہ علیہ السلام بھی ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ خدا جانے خوشا نصیب اس کے کہ مجلس میں کسی انسان کی صورت میں امام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ خدا جانے خوشا نصیب ان کے کہ امام کوئی بیماری کی حالت میں اس کی تیمارداری کرنے کے لیے کسی صورت میں چلے جائیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں اس 9 ربیع الاول کے دن سے کم از کم یہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ آج جس یوسف زہرا کی تاج پوشی کا دن ہے، ہم اس کی بیعت میں بھی ہیں، اور اگر چونکہ ہم اس کی بیعت میں ہیں لہٰذا ہمیں اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، تاکہ ہم امام علیہ السلام کے اسوہ پر صحیح معنوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی جس نے اتباع کی، امام علیہ السلام نے اور ان کے چاہنے والوں نے عملاً اس اتباع کو دکھایا ہمیں کہ امام کے حکم کی اتباع اور اطاعت ہوتی ہے تو کس طریقے سے ہوتی ہے۔ الغرض وہ تو شہادت کے معاملے تھے، لیکن 2 منٹ کے لیے یہ بھی سوچنا چاہیے انسان کو کہ امام علیہ السلام کا اگر ظہور ہو جائے تو کیا ہم اپنے آپ کو اس وقت کے مطابق ریڈی سمجھتے ہیں؟ ہم اس مجلس میں جو موجود ہیں، ہم 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد یہ مجلس ختم ہو جائے گی، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہم اپنی زندگیوں میں پھر مشغول ہو جائیں گے۔ جس کی ڈے جاب ہوگی وہ اپنے کام کی طرف چلا جائے گا، جس کی دنیاوی پرائورٹیز کوئی اور ہوں گی وہ اپنے دنیاوی مسائل کو لک آفٹر کرنے کے لیے وہاں چلا جائے گا۔ لیکن یہ انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا میلاد صرف ایک میلاد کا دن نہیں ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے میلاد کا دن، ان کی تاج پوشی کا دن، امام علیہ السلام سے توسل اور رجوع کرنے کا دن بھی ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کی تاج پوشی کے اوپر جاتے ہیں یا کسی کی بیعت کا اعلان کرتے ہیں، کسی امامت کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ اعلان امامت ہے نا آج کے دن، آپ کسی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ان ازواج مقدسہ کے لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں انہیں کہہ دو کہ یہ تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ دست خدا پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں بھی ید اللہ کا ید اللہ ایک بیٹا موجود ہے، مہدی آخر الزمان ہے، ہماری امت کے لیے رشد و ہدایت کے لیے پروردگار عالم کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی پہچان اور توسل حاصل کیا جائے تو کیسے حاصل کیا جائے؟ تو اس چیز کے لیے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت جو جناب امام زمانہ علیہ السلام کو کی گئی اور دیگر مومنین کو کی گئی، امت کے لیے جو باتیں امام نے فرمائیں اپنے بیٹے جناب امام زمانہ علیہ السلام کو، یہ چیزیں وصیت کی، ان میں سے پہلی چیز جس پر امام نے غور کروایا وہ تھا تقوی کو اختیار کریں مومنین۔ آج کے دن یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں تقوی کس حد تک ہے، اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان متقی بن سکتا ہے۔ درود و سلام ہو امام علی مقام پر کہ انہوں نے اپنی وصیت ہی میں آگے بتا بھی دیا کہ انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور متقی کی اور زاہد کی پہچان کیا ہوا کرتی ہے۔ فرمایا وہ ہم سے مودت اور قربت رکھا کرتا ہے۔ آپ میلاد میں شریک ہوئے، آپ نے ان کی خوشی میں خوشی کا اظہار کیا، آپ نے ان کی مودت کی، آپ نے ان کے غم کا اظہار کیا، آپ نے ان سے قربت کی۔ الغرض اس کے بعد فرمایا ہمارے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں، وہ شیعہ ہمارے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے جو اپنے سجدوں کو طول دیا کرتے ہیں۔ فیضان محترم، یہاں پر یہ ضرور سوچا کریں کہ 4-5 سال کا بچہ اگر سجدے کو طول دے کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس نماز میں پروردگار عالم سے مانگ کیا رہا ہے۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی، سید الساجدین کی اور یہ 12 اماموں کی اور 14 معصومین کی جو مقدس لڑیاں ہیں، جہاں بھی ہم کتب تواریخ دیکھتے ہیں وہاں ان کی نمازوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ نماز میں صرف نماز پڑھنے کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، اس سجدے کے طول کے اندر کچھ اور بھی شامل ہے۔ تو امام سے کسی نے ایک دفعہ سوال کیا تو امام کی انہوں نے جو مثال آگے دی وہ فرمایا کرتے تھے کہ خوف خدا سے مومن استغفار کیا کرتا ہے۔ آپ یہ سوچ لیجئے جان محترم، ہم دن میں پہلے تو اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو شاید اگر کوئی آپ کو برا بلا کہہ دے، روزانہ روزمرہ کے امور میں کوئی فیڈ بیک انسان کو مل جائے، کوئی کسی بارے میں گھر میں ماں باپ عزیز و اقربا سے بات چیت ہو جائے، تو ہم اپنی زندگیوں کے اندر بہت بعض دفعہ فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ مختلف صورتوں سے، مختلف ایموشن سے، مختلف حالات سے گزرتے ہیں۔ یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ ہمارے امام معصوم علیہ السلام کس طرح سے اپنی زندگی کے معاملات میں ریئیکٹ کرتے ہیں۔ وہ ہر معاملے میں پروردگار عالم سے رجوع کرتے ہیں، اسی لیے وہ سجدوں کو طول دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ نہ صرف ہمارا شیعہ، ہمارا مومن، ہمارا چاہنے والا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، عبادت اور زہد والا ہوتا ہے، ہم سے قربت اور مودت اور محبت رکھتا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اپنے عزیز و اقربا کا حق ادا کرتا ہے۔ عزیز و اقربا کا اور خدا کا حق ادا کرنا عزیزان محترم بڑی عجیب چیز ہے۔ ہم دنیا کے اندر مختلف مقامات پر، آج کا دن خوشی کا دن ہے، لوگوں کے گھر میں نیاز بنے گی، خوشا نصیب ان لوگوں کے جو آج کے دن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل کی نیت سے اپنے گھروں میں نیاز دیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں پائیں۔ عزیزان محترم، آپ کے گھروں میں نیازیں بنیں گی۔ ہماری کمیونٹی میں بعض دفعہ ہے تو بہت سی مذاق خیز بات، لیکن لوگ اپنی مرضی کے بغیر کسی کے گھر نیاز بھی نہیں بھیجتے، لیکن نیاز تو امام کی ہے، نیاز تو آپ کے دشمن کو بھی ملنی چاہیے، بس امام کا دشمن نہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ حقوق، یہ باتیں ہمیں امام کے گھر سے سیکھنے کو کیوں ملتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے امام، ہم اپنے پہلے سے لے کے 12ویں امام تک تمام کو مظلوم جانتے ہیں، اس لیے کہ انہی کے ان حقوق کو پامال کرنے کی تاریخ میں کوشش کی گئی ہے۔ کہیں پہ بچیوں کو شہید کر دیا گیا، کہیں پہ بچیوں کی چادریں لوٹ لی گئیں، کہیں پہ جوانوں کو سر تن سے جدا کر کے شہید کر دیا گیا، کہیں کہیں ہمارے جوان اماموں کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ؟ تو کیوں کر ان حقوق کی طرف پروردگار عالم اور ہمارے امام ہماری امت کی توجہ نہ دلائیں؟ اس لیے کہ یہی تو وہ حقوق ہیں کہ جس کو انسانیت بھول بیٹھی ہے، اور چونکہ انسانیت ان کو بھول بیٹھی ہے، اس لیے وہ جیسے شاعر نے کہا تھا، بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، انسان کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آج بھی انسانیت کو مہدویت کی سوچ دعوت فکر دے رہی ہے۔ آج بھی امام زمانہ علیہ السلام کا در تمام کائنات کے انسانوں کے لیے کھلا ہوا ہے کہ آؤ اس در کے اوپر۔ یہ فقیروں کا در ہے، یہ علم اور حکمت کا در ہے۔ ایسے ہی یہاں پر مدینۃ الحکمت اور مدینۃ العلم نہیں آیا کرتے، ایسے ہی یہاں پر باب العلم کے دست مبارک سے شفاعت نہیں بٹا کرتی۔ یہ قسیم النار والجنہ کا در ہے، یہ سرداران جوانان جنت کا در ہے۔ اور آج کا دن اسی حوالے سے ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں۔ ہمارے امام اس وقت کتنے برس کے ہو چکے ہیں؟ ہمارے امام کے شب و روز گزر رہے ہیں تو کیسے گزر رہے ہیں؟ ہمارے امام نے جو باتیں ہمیں تلقین فرمائی ہیں، ہم ان میں سے کتنی باتوں سے واقف ہیں؟ ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے آج 9 ربیع الاول کو، اس جشن کے دن بھی خوشی منانے سے پہلے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے، ہم خوشی بھی منائیں گے، ہم آپ کے نام لے کے جھوم جھوم کر قصیدے بھی پڑھیں گے، لیکن ہم آپ کو کتنا جانتے ہیں؟ ہم آپ کے بارے میں سوائے غیبت کبریٰ کے اور جانتے ہی کیا ہیں؟ ہم آپ کی زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہم کیا جانتے ہیں کہ آپ دن میں کون سی عبادات کرتے ہیں؟ ہم کیا جانتے ہیں کہ غیبت میں کون سی چیزیں آپ نے مومنین پر واجب کی ہیں؟ دعا ہے اس میلاد سے، اس منبر سے، اس پاک در سے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت پروردگار عالم ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگی میں
ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم غیبت میں ہم پر واجب کی ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت سے ہمیں سمجھا دی۔ ہمیں بالکل اسی طرح سے اطاعت امام کرنے کا سلیقہ عطا فرمائیں جس طرح پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا تھا، آتی اللہ و آتی الرسول و اول الامر۔ دیکھیں پروردگار کی اطاعت اور اس کے حبیب کی اطاعت اور اس کے اول الامر کی اطاعت آپ پر واجب۔ پروردگار ہمیں ان تمام واجبات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بوسیلہ مہدر حسنین علیہ الصلوۃ والسلام اور صدقہ چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، امام بارگاہ قصر ابو طالب کے تمام جوانوں کی، بزرگوں کی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزاداری، میلاد، جو ان ایام اعظام میں اور اس میلاد کے دن انہوں نے جو کوششیں کی ہیں، المہدی یوتھ ٹیم اور اس کے علاوہ امام بارگاہ کی دیگر آرگنائزنگ کمیٹیز وغیرہ اور جو یہاں لوکل اپنے ہمارے منتظمین ہیں، پروردگار ان تمام کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں اور بالخصوص امام زمانہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ قصر ابو طالب کی جانب سے اور المہدی یوتھ ٹیم کی جانب سے اور تمام نیو پورٹ اور ویلز میں رہنے والے مومنین کی جانب سے ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کے دن کی مبارک پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو عید زہرا کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بی بی آپ نے تبسم فرمایا، ہم آپ کے پیار میں، ہم آپ کی اولاد کے حب میں آج جشن منائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔